نجم سیٹھی کے بعد محسن نقوی دوسرے صحافی ہیں جن کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ارشاد احمد حقانی اور عارف نظامی مرحوم بھی نگران کابینہ میں شامل کیے جا چکے ہیں۔ ایک اور صحافی فہد حسین وفاق میں وزیر اعظم کے مشیر ہیں، جبکہ ماضی میں حسین حقانی اور شہری رحمان بھی صحافت سے حکومتی عہدوں پر لائے گئے اور مختلف ادوار میں اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ صحافیوں کا حکومتوں کے ساتھ اس قسم کے عہدوں پر مقرر ہونا اور بالآخر سیاسی جماعتوں کا حصہ بن جانا ایک طرح سے شخصی کامیابی تو تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس عمل کو بہتر مثال کے طور پر بھی نہیں پیش کیا جا سکتا۔ بنیادی طور پر صحافی جب عہدے حاصل کر لیں تو ان کے اس عمل کو منصوبہ بند تقرری ہی سمجھا جاتا ہے جس سے حکومتیں فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں شاید پیشہ وارانہ امور اور خاص طور پر پیشہ وارانہ صحافت اور اس کے شفاف تقاضے شاید کبھی بھی پورے نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ جس قسم کے حالات حکومتوں اور ریاستی اداروں نے پیدا کر دیے ہیں ان میں اس طرح کی یا ان سے ملتی جلتی مثالیں ہی سامنے آ سکتی ہیں۔ نجم سیٹھی کے ساتھ 35 پنکچرز کا تانا چپکا دیا گیا اور جب عدالتی سماعت کے دوران عمران خان یہ مبینہ پنکچر ثابت نہ کر سکے تو انہوں نے اس الزام کو اپنا سیاسی بیان قرار دے کر پسپائی اختیار کر لی۔ لیکن نجم سیٹھی نہ صرف نفرت کا نشانہ بنائے گئے بلکہ آج بھی نجم سیٹھی کو جانبدار صحافی ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ خود نجم سیٹھی نے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا اعلیٰ ترین عہدہ حاصل کر کے اپنی غیر جانبداری کا ٹھیک ٹھاک تماشا لگایا۔ سیٹھی صاحب پھر سے کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں اور ان کے مخالفین اچھی خاصی حد تک اپنے آپ کو سچ ثابت کر چکے ہیں۔ محسن نقوی جن کی بطور نگران وزیر اعلیٰ تقرری کو تحریک انصاف مسترد کر چکی ہے، اب اگلا واضح ہدف ہے۔ محسن نقوی کو عرصہ دراز سے پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا حمایتی صحافی قرار دیا جاتا ہے اور خاص طور پر ان کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے دوران بہت متحرک قرار دیا گیا اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف مہمات بھی چلائی گئی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ محسن نقوی بطور نگران وزیر اعلیٰ اپنی غیر جانبداری کا تحفظ کریں گے، کیونکہ اگر ایسا کوئی امکان ہوتا تو محسن نقوی جن کو بہتر اور بخوبی اندازہ تھا کہ ان کی اس قسم کے عہدے پر تقرری کو منظور نہیں کیا جائے گا تو وہ خود یہ عہدہ نہ لیتے اور ان کا انکار شاید غیر جانبدار صحافت کی ایک روشن مثال ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اب ان کے مخالفین دن رات ان کے خلاف محاذ کھولیں گے اور یہ سلسلہ طویل عرصہ تک چلے گا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان محسن نقوی کی تقرری کو منصوبہ بند تقرری قرار دے چکے ہیں اور تحریک انصاف کے لیڈر فواد چودھری نے تو اس تقرری کے خلاف عوام کو سڑکوں پر لانے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ میں محسن نقوی کی تقرری کو ہم عدالتوں میں چیلنج کریں گے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اداروں سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اٹھ ہی چکا ہے۔ عوام کو ایک فیصلہ کن تحریک کے لیے سڑکوں پہ آنا ہوگا اور عمران خان کی سربراہی میں، عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے عوام پاکستان کے فیصلے خود کریں گے۔ تحریک انصاف کا براہ راست نشانہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس نے پنجاب میں ان کے مطابق ان کے اعلانیہ مخالف کو وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ محسن نقوی کے تقرر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ محسن نقوی نیب کے ایک کیس میں پری بارگین کا حصہ رہ چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایسا کوئی شخص وزیر یا مشیر نہیں بن سکتا۔ سپریم کورٹ میں اس تقرری کے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے اس کے بارے میں تو معلوم نہیں، لیکن دوسری طرف محسن نقوی کے طرفداروں کا کہنا ہے کہ محسن نقوی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے آئین کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ مقرر کیا ہے۔ تقرری کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی محسن نقوی نے گورنر ہاؤس میں نگران وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ بعض مبصرین کا دعویٰ ہے کہ محسن نقوی کی تقرری محض خالی کھولی تقرری نہیں بلکہ اس میں طاقتور حلقوں کی تائید بھی شامل ہے، کیونکہ اس قسم کی اہم ترین تقرریوں میں ان حلقوں سے کلیئرنس حاصل کی جاتی ہے، اس لیے یہ محض آصف علی زرداری کی خواہش پر نامزد ہونے والے شخص کی روٹین کی تقرری نہیں، جبکہ بعض دھڑوں کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو معلوم نہیں کہ باقی امیدواروں میں کون سی ایسی خوبی نظر نہیں آئی جو صرف محسن نقوی میں پائی گئی ہے، لیکن یہ دھڑے اس اعلان کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ووٹ کی طاقت سے اس قسم کی جانبدارانہ تقرریوں کو شکست دی جا سکتی ہے اور پنجاب کے عوام ایسا کر کے دکھائیں گے۔ یہ تو معلوم نہیں کہ الیکشن نتائج کیا ہوں گے، الیکشن کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ حادثے ہنگامہ خیز ہوں گے اور ان کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے والے آپس میں گتھم گتھا رہیں گے اور سیاست کا اگلا باب بھی الزامات اور جوابی الزامات سے لبریز ہوگا۔ اصل مسئلہ اس شفافیت کا ہے جو اب تقریباً زندگی کے ہر شعبے سے ختم ہو چکی ہے۔ سیاست ساری دنیا میں ایک آلودہ چیز قرار دی جاتی ہے اور اس کے بارے میں پائے جانے والے خیالات بعض اوقات بالکل سچ ثابت ہوتے ہیں، لیکن
हमारे यहाँ सियासत और इससे जुड़े मामला शुरू दिन से ही तसल्ली बख्श नहीं है। इंतखाबी धांधलियों से लेकर तेजी के साथ तब्दील हो जाने वाली सियासी वाबस्तगियों तक सियासी जमातों, कायदीन और ताकतवर रियासती हलकों, हत्ता कि ब्यूरोक्रेसी और अदलिया का किरदार भी मुकम्मल तौर पर शफाफ और गैर जानबदार नहीं रहा। ऐसे माहौल में जहाँ शुकुशबात बहुत तवाना हो, गैर मामूली तकर्रियों को तस्लीम करने वालों की तादाद बहुत कम होती है और यही कुछ आने वाले दिनों में भी हमारे सामने होगा। इंतखाबात शफाफ होते हैं या नहीं, इल्जामात का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है और सियासी कशीदगी में इजाफा होता जाएगा। अगर नताइज पहले से तयशुदा इम्कानात के मुताबिक नहीं होंगे तो शायद मुल्की सतह पर अनारकी के खदशात बढ़ जाएंगे। डूबती हुई मैशत और ढीली पड़ती हुई रियासती गिरफ्त इस किस्म की सूरत हाल का मुकाबला नहीं कर सकती। खुदा न खास्ता मुल्क किसी बड़े बहरान का शिकार हो सकता है।